نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داڑھی رکھنا سنت ہے، اور چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی، یعنی ہمیشہ رکھی، اور انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام ان سب نے بھی اس سنت کو اہتمام سے قائم رکھا۔ اس لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کے پیش نظر کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو گھٹاؤ، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حد کو بیان کیے بغیر، حد کو اور مقدار کو بیان کیے بغیر یہ ارشاد فرمایا کہ داڑھی کے بالوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو گھٹاؤ۔ اس وجہ سے داڑھی رکھنا سنت موقدہ قرار پایا۔ سنت یعنی سنت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کتنی؟ ایک کو سنت موقدہ کہتے ہیں، وہ سنت جس پر تاکید ہو، اور ایک سنت غیر موقدہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل پاک سے ثابت ہو لیکن اس پر تاکید نہ آئی ہو۔ اور تاکید کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یا تو اس کے کرنے کا صریحاً سختی سے حکم دیا گیا ہو اور تنبیہ آئی ہو، یا اس کے نہ کرنے پر تنبیہ کی گئی ہو، وعید آئی ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت جس پر ایسی تاکید وارد ہو، قولی یا عملی، وہ سنت مؤکدہ ہو جاتی۔ جس طرح آپ ظہر کی 4 رکعتیں اور پچھلی رکعتیں پڑھتے ہیں، مغرب کی درمیانی رکعتیں پڑھتے ہیں، عشاء کی درمیانی ہے، فجر کی پہلی 2 ہیں، یہ سنتیں کون سی ہیں؟ مؤکدہ۔ اور عصر کی 4 ہیں یا عشاء کی 4 ہیں، یہ سنتیں کون سی ہیں؟ غیر مؤکدہ۔ اب یہ فرق جب آپ سمجھ چکے، اب یہ جان لیں اچھی طرح کہ داڑھی رکھنا سنت مؤکدہ ہے۔ داڑھی رکھنا سنت مؤکدہ ہے کہ داڑھی کے رکھنے پر اور داڑھی کے بالوں کے بڑھانے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم موجود ہے۔ یہاں تک آپ بات سمجھ گئے؟ اب میں اسے اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد اب مسئلہ آتا ہے کہ جو داڑھی رکھی جائے اور بالوں کو بڑھایا جائے، داڑھی کے بالوں کو وہ کس حد تک بڑھایا جائے، اس کی مقدار کیا؟ تو حدیث پاک میں میری نظر میں آج تک، میرا مطالعہ اتنا زیادہ نہیں، میں کم مطالعہ اور کم علم، ناقص علم اور ناقص فہم رکھنے والا آدمی ہوں، اور فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہوتا ہے۔ لیکن میں جو کچھ اللہ پاک نے تھوڑی زیادہ سوچ بوجھ یا مطالعہ کی توفیق عطا کی، میں اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایک حدیث صحیح یا محض حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی نہیں پڑھی جس میں داڑھی کی مقدار اور اس کی حد کی نسبت صراحت کے ساتھ کوئی حکم حضور نے فرمایا۔ اب دوسری بات آپ نے سمجھ لی، کوئی حدیث صحیح جس میں یہ حکم آیا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے حضور نے ارشاد فرمایا ہو کہ داڑھی کی کم سے کم حد یہ ہے اور داڑھی کی کم سے کم مقدار یہ، اور اس سے کم مقدار میں رکھی گئی داڑھی شرعی داڑھی نہیں، یا اس سے کم حد میں رکھی گئی داڑھی شرعاً داڑھی نہیں ہے، یہ میری سنت کی خلاف ورزی ہے، یا اس حکم کی خلاف ورزی ہے، یا ایسا ارشاد کہ کم سے کم اتنی حد تک داڑھی رکھو، کم سے کم داڑھی کی اتنی مقدار پوری کرو، اس مضمون کی کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری۔ 2 باتیں آپ سمجھ گئے۔ اب یہ مقدار کہاں سے معلوم ہوئی؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قبضہ، یہ قبضہ جس کو 4 انگلیوں کے برابر بنتا ہے، آپ ہونٹوں سے نیچے رکھیں، اور اگر بال گھنگریالے ہوں تو کھینچ کر، گھنگریالے نہ ہوں تو انہیں آپ 4 انگلیوں کے برابر ہونٹوں سے شروع کر کے جب آپ بنائیں تو اس کو
سنت داڑھی کی مقدار بتایا جاتا ہے کہ اس قدر یہ اتنی مقدار داڑھی کی سنت ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مقدار، اس مقدار کا سنت ہونا کہاں سے معلوم ہوا؟ آپ سمجھ گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ارشاد مبارک سے اس قدر تو ثابت ہے صحت کے ساتھ کہ آپ نے یہودیوں کی، نصارہ کی، یہودیوں کی، اہل کتاب کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ مونچھوں کو بڑھاتے تھے اور بڑھاتے ہیں اور داڑھی کو منڈاتے ہیں۔ ان کا معمول کیا تھا؟ داڑھی کو منڈوا دیتے اور مونچھوں کو بڑھاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے عمل کی مخالفت کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم مونچھوں کو کٹایا کرو، چھوٹا کیا کرو اور داڑھی کو بڑھایا کرو۔ تو حدیث پاک سے حضور کا حکم اتنا تو ثابت ہے صحت سے، لیکن یہ حکم ثابت نہیں کہ داڑھی جو رکھا کرو اور بڑھایا کرو تو کس حد تک بڑھایا کرو، کتنی مقدار کو کم سے کم پورا کیا کرو، یہ حکم بعید طور ثابت نہیں۔ پھر کس طرح معلوم ہوا؟ صحابہ کرام سے پوچھا گیا، اور یہ غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، وصال کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارک کتنی ہوتی تھی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک معمول کی نسبت، آپ کی عادت مبارکہ کی نسبت سوال کیا گیا کہ حضور کی داڑھی مبارک کتنی ہوتی تھی۔ اس وقت ان کی داڑھی کے بال بڑھے ہوئے تھے۔ اب یہ بات سن لیں، ان کی داڑھی کے بال بڑھے ہوئے تھے، انہوں نے 3 بار ہر طرف سے کٹوا کر جب ایک قبضہ کے برابر رہ گئی تو فرمایا حضور کی ریش مبارک کتنی ہوتی تھی۔ ان کے بال مبارک زیادہ تھے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے تو کٹوا کر جب وہ قبضہ کے برابر رہ گئی، گویا اس سے زیادہ تھی اس وقت ان کی داڑھی، جب قبضہ کے برابر رہ گئی تو فرمایا حضور کی ریش مبارک کتنی ہوتی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایسا بتایا گیا، اور اس روایت کے راوی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کو روایت فرمایا ہے خود سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام اعظم کی کتاب مسند امام اعظم میں یہ حدیث مروی ان سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارک کی مقدار کی نسبت جب پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارک کی مقدار قبضہ بھر تھی، اور اس سے جو زائد ہوتے ان کو طولن اور عرضن، یعنی نیچے سے بھی اور دائیں بائیں سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کٹوا دیتے تھے۔ اب آپ سمجھ گئے، جو حدیث امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، اور سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر کے والد گرامی رضی اللہ تعالی ان سے جو مروی ہے، اب دونوں کا مضمون برابر آ گیا۔ اس کا مضمون تھا کہ اس وقت ان کے بال زیادہ تھے، اور کٹوا کر جب قبضہ پر رہ گئی تو فرمایا داڑھی مبارک حضور کی اتنی۔ اس دوسری حدیث میں یہ آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ریش مبارک قبضہ بھر رکھتے، اور اس سے زیادہ بالوں کو طولن بھی اور عرضن بھی کٹوا دیتے۔ اب دونوں حدیثوں کا مضمون اور مفہوم اور مدعا یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول قبضہ سے زیادہ داڑھی رکھنے کا نہ تھا۔ اب یہ بات میں جو کچھ اخذ کر رہا ہوں اس حدیث سے، استنباط کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ حدیث کے ان مضامین سے یہ معلوم ہوا، اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ یہاں درج ہے ان سے معلوم ہوا کہ عام طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ریش مبارک قبضہ سے زیادہ کٹوا دیتے تھے، نہ رکھتے، اور قبضہ بھر رکھتے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ اگر قبضہ سے کچھ کم رہ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم تھا؟ نہ حضور سے منقول ہے نہ کسی صحابی سے منقول۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ یعنی احادیث جو داڑھی کی مقدار کی باب میں آتی ہیں، وہ یہ تو بتاتی ہیں کہ قبضہ بھر سے جو زیادہ بال ہوتے ان کو کٹوا دیا جاتا، اگر قبضہ سے کچھ کم رہ جائے تو اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کیا تھا، یہ نہ امام اعظم نے بیان فرمایا اس حدیث میں، اور اس کے تحت نہ صحابہ سے مروی ہے،
صحت سے نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی مروی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو سمجھ لیجئے داڑھی کی مقدار کی نسبت کچھ مروی ہی نہیں ہے، فقط داڑھی بڑھانے کا حکم ہے، اور ثابت ہے قبضہ بر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک سے. اور اس عمل مبارک کا ذکر صحابہ نے کیا، اور صحابہ نے جو ذکر کیا انہوں نے اس طور پر ذکر کیا کہ جو بال قبضہ سے بڑھے ہوئے ہوتے تھے ان کو کٹوا دیتے، اور حضور کی داڑھی مبارک اتنی ہوتی تھی. اب قبضہ سے اگر کچھ کم رہ جائیں تو اس کی نسبت احادیث مبارکہ میں صحت کے ساتھ کچھ وارد نہیں، اور نہیں صحابہ کرام سے کچھ ایسا مروی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حدیث پاک میں جہاں داڑھی کی مقدار کا ذکر آیا اس مقدار کے ذکر میں تو قبضہ سے زیادہ بالوں کا کٹوانا ہے اور کم رہ جانے کا تو ذکر ہی نہیں ہے. اب میری بات سمجھ گیا نا؟ تو کیا اس سے یہ مفہوم اخذ کیا جائے کہ قبضہ بھر سے اگر، اب یہاں میں سوال کرتا ہوں، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قبضہ بھر داڑھی کا رکھنا مقدارن یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور عمل مبارک سے ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے. ساتھ ہی یہ پتہ چلا، ثابت ہوا کہ قبضہ بھر سے کچھ زیادہ ہو جانا، جیسے کہ بہت سے بزرگان دین اور علماء کرام کا معمول ہے، اگر قبضہ سے کچھ زیادہ ہو جائے تو ساتھ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس کا کٹوانا حضور کی سنت. اب سمجھ گئے یہاں تک؟ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبضہ بھر سے کم رہ جانا کچھ، اس کا حکم شریعت اور سنت کی روشنی میں کیا ہے، اور قبضہ بھر سے زیادہ ہو جانا اس کا حکم سنت اور شریعت کی روشنی میں کیا. دو سوال پیدا ہوئے. جب ہم یہ دو سوال کرتے ہیں تو قبضہ سے کم رہ جائے تو اس کا حکم کیا ہے، اس پر تو نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ثابت ہے صحت سے، اور نہ صحابہ کا حکم ثابت ہے صحت سے کہ اسے خلاف شریعت تصور کیا جا سکے اور اسے خلاف سنت قرار دیا جا سکے. جبکہ قبضہ بر داڑھی سے بال زیادہ ہو جائیں تو ان کا صراحت کے ساتھ کئی حدیثوں میں کٹوا دینا ثابت. اب بات سمجھ گئے؟ کٹوا دینا ثابت. تو زیادہ سے زیادہ ان حدیثوں سے جن میں داڑھی کی مقدار آئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ کی روشنی میں، اس سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ قبضہ سے زیادہ رکھنا بالعموم حضور کی سنت نہیں ہے. قبضہ بھر سے زیادہ رکھنا بالعموم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور معمول نہیں ہے، اور کچھ کم رہ جائے تو اس کا ذکر ہی نہیں، اس پر خاموش ہے حدیث. اس حدیث کے مضمون میں قبضہ بھر سے کم رہ جائے اس پر سنت کے باب میں کچھ مذکور نہیں. اب بات کو سمجھ گئے؟ سنت اور حدیث کے مضمون میں کچھ بیان نہیں، جبکہ حدیث کے مضمون میں اتنا بیان موجود ہے کہ زیادہ ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کٹوا دیتے تھے. اب یہاں آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قبضہ سے زیادہ داڑھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کٹوا دیتے تھے تو کیا اس کو معاذ اللہ سنت کے خلاف تصور کیا جائے؟ اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ جب ان حدیث کے مضمون سے یہ پتہ چل گیا صحابہ کرام سے بھی، اور امام اعظم نے جو حدیث بیان کی، اور سیدنا صدیق اکبر کے والد سے بھی جو مروی ہوا، اور ابن عباس یا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو مروی ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عام معمول تو یہ تھا کہ زیادہ کو کٹوا دے. اب جو بزرگان دین اور علماء کرام کئی کثرت کے ساتھ قبضہ بر سے زیادہ داڑھی رکھتے ہیں، تو کیا قبضہ سے زیادہ داڑھی رکھنے کو معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف تصور کیا جائے؟ ایک یہ سوال پیدا ہوا، اور دوسرا سوال اسی کے ساتھ پیدا ہوا کہ جس طرح قبضہ بر سے کچھ زیادہ داڑھی رکھنا خلاف سنت ہے یا تحت سنت ہے، یعنی سنت کے ذیل میں ہے، اسی طرح یہ سوال ہوگا کہ اگر قبضہ سے کچھ کم داڑھی ہوئی تو اس کو بھی کیا خلاف سنت تصور کیا جائے یا تحت سنت تصور کیا جائے، سنت کے ذیل میں تصور کیا جائے، یا اس کو بھی خلاف سنت تصور کیا جائے؟ دو سوال آ گئے نا دونوں باتوں میں. چنانچہ اب یہاں ایک بات سن لیجئے، سنت اور خلاف سنت اور مطابق سنت یا اقرب الی سنت، ان میں فرق ہوتا ہے.
ایک عمل ایسا ہوتا ہے جس کو سنت کہا جاتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے اس کی مخالفت، اس کو خلاف سنت کہا جاتا ہے۔ ایک عمل ہوتا ہے کہ جو حکم سنت میں داخل ہوتا ہے اور اپنی حیت میں، مقدار میں، تفصیل میں ان تمام شرائط کو کلیتاً پورا نہیں کرتا، لیکن حکم سنت کے تحت ہوتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال پہلے آپ کو سمجھا دوں۔ مثلا مسئلہ طلاق، طلاق کی 3 قسمیں، طلاق دینے کی 3 قسمیں، ایک کو کہتے ہیں طلاق سنت، ایک کو کہتے ہیں طلاق احسن، ایک کو کہتے ہیں طلاق بدعت، 3 قسمیں۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے، جو طلاق سنت ہے اس کو طلاق حسن بھی کہتے ہیں۔ اگر ایک طلاق آپ نے عورت کو ایک طہر میں دی، پاکیزگی کے ایک پیریڈ میں دی ایام کے علاوہ، اور پھر پورا مہینہ گزارا، پھر اگلا طہر جب آیا پھر دوسری طلاق دی اور رجوع نہ کیا، پھر تیسرا مہینہ جب آیا پھر طلاق دی اور رجوع نہ کیا، تو 3 طہروں میں جب تینوں طلاقیں دی تو اس طریقہ طلاق کو طلاق سنت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ طلاق سنت، اور اس کو طلاق حسن بھی کہتے ہیں، اس کو طلاق حسن بھی کہتے ہیں۔ اب آپ ہدایہ، مرغینانی، کنز، ابن حمام، فقہ کی جو کتاب چاہیں اٹھا کے دیکھ لیں، اس پر سنت اور خلاف سنت وغیرہ کی بحث کے ذیل میں اصولیین نے، فقہا نے، ائمہ نے یہی بات اتفاق رائے سے بیان کی ہے۔ سوال ابھرتا ہے کہ 3 طلاقیں جب جدا جدا 3 مہینوں میں دی تو یہ تو ہو گئی طلاق سنت اور طلاق حسن، ٹھیک ہے، اور وہ طلاق جو فقط ایک بار دی جائے ایک طہر میں اور اس کے بعد دوسری اور تیسری طلاق سرے سے دی ہی نہ جائے اور پوری عدت انقضاء اس کا ہو جائے، عدت گزر جائے اور عورت مطلقہ ہو جائے، فقط ایک دی، تو اس کو کہا جاتا ہے شریعت میں طلاق احسن۔ جو جس کو طلاق سنت کہا اس کا نام ہے حسن، یعنی اچھا طریقہ طلاق۔ کون سا؟ اچھا طریقہ طلاق۔ اور جو ایک طلاق ہوئی باقی 2 نہ دی، ان کو فقہ میں کہا گیا طلاق احسن، یعنی زیادہ اچھا طریقہ طلاق۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا، ائمہ اور فقہا پر سوال کیا گیا کہ جو زیادہ اچھا طریقہ ہے اس کو تو آپ سنت نہیں کہہ رہے، اور جو اس کے مقابلے میں کم اچھا طریقہ ہے اس کو آپ سنت کہہ رہے ہیں، حالانکہ سنت بہتر ہونی چاہیے، حالانکہ سنت بہتر طریقے کا نام ہونا چاہیے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ احسن کو سنت کہا جاتا اور جو حسن ہے اس کو سنت کا لفظ نہ کہا جاتا۔ اس پر فقہائے کرام نے یہ جواب دیا اور ائمہ فقہ نے جواب دیا کہ بے شک بہتر طریقہ، زیادہ بہتر طریقہ وہی ہے جس کو احسن کہا جا رہا، یعنی ایک طلاق دیں اور باقی 2 طلاقیں نہ دیں یہاں تک کہ عدت گزر جائے، تاکہ رجوع کی جو گنجائش ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہ سکے۔ بے شک اچھا طریقہ تو وہ ہے، لیکن دوسرا طریقہ جو حسن ہے اس کو سنت ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہے تو بے شک اس کے مطابق نہیں، لیکن وہ خلاف سنت بھی نہیں ہے، وہ خلاف سنت بھی نہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے خلاف نہیں، چونکہ اس میں مخالفت نہیں پائی جاتی باوجود اس کے کہ اس معیار کے مطابق نہیں، لیکن چونکہ مخالفت بھی نہیں پائی جاتی تو جو عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا مخالف نہ ہو اس کو بھی سنت کہا جاتا ہے، اس کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ کیوں کہ وہ اس حکم یا اس سنت کے تحت آ جاتا ہے، اس حکم یا سنت کے تحت آ جاتا ہے۔ اور جو مخالف ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اس کے بالکل الٹ ہو، وہ جو حکم کے بالکل الٹ ہو۔ قرآن مجید میں جس طرح حکم دیا گیا، 3 طلاقوں کا ذکر آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ 1 مہینے دی جائے، پھر دوسرے مہینے دی جائے، پھر تیسرے مہینے دی جائے، تو گویا حکم اللہ اور اس کے رسول کا کیا تھا کہ 3 طلاقیں الگ الگ 3 مہینوں میں دی جائیں، یہ تھا حکم، یہ کیا تھا؟ حکم۔ چنانچہ یہ حکم کے تحت تھا، چونکہ حکم کے تحت تھا، بے شک اس پائے اور اس معیار کا نہ تھا، اس لیے اسے طلاق سنت کہا۔ اور خلاف سنت طلاق کون سی ہوگی؟
جو اس حکم کے مخالف ہو. یعنی قرآن میں کہا کہ الگ الگ مہینوں میں دی جائے، اور جو شخص الگ الگ مہینوں میں دینے کی بجائے ان کو ملا کر اکٹھا دے دے، تینوں طلاقوں کو یک وقت دے دے، یا دو کو اکٹھا دے دے، یا حیض کے دنوں میں دے دے، یعنی حکم کی کسی بھی جہت کی اگر مخالفت وہ کر دے تو اس مخالفت کی بنا پر وہ خلاف سنت ہوگا، اور اس خلاف سنت کو بدعت کہا جائے گا. تو تیسری صورت طلاق بدعت کی ہو گئی. اس لیے سنیے، حدیث پاک اور شریعت مطہرہ کی روح سے خلاف سنت، اب ایک فرق ہوتا ہے سنت اور مباح کا. سنت اور مباح. سنت وہ عمل ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول یا عمل مبارک یا حضور کی تقریر مبارک سے ثابت، اس کو کہتے ہیں سنت. اور جو عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، حضور کے عمل اور حضور کی تقریر سے صراحتاً اور وضاحتاً ثابت نہ ہو لیکن خلاف بھی نہ ہو کتاب و سنت کے، اس کو مباح کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مباح. تو مباح کون سا عمل ہے؟ مباح یا جائز، یہ وہ عمل ہے جو سنت سے ثابت نہیں. یہ بات سمجھ لیجئے، جائز اور مباح کون سا عمل ہے جو سنت سے ثابت نہیں. سنت سے کچھ اور ثابت ہے، اس کو سنت اور مسنون کہا جا رہا ہے. اور مباح وہ عمل ہے جو سنت سے ثابت نہیں، کہ اگر وہ سنت سے ثابت ہوتا تو اسے مباح اور جائز نہ کہتے بلکہ سنت کہتے. تو مباح اس عمل کو کہتے ہیں جو سنت سے ثابت نہ ہو لیکن قرآن اور سنت کے خلاف بھی نہ ہو، اس کو جائز اور مباح کہتے ہیں. تو میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ثابت کیا ہوا، اور حرام کون سا عمل ہے جو سنت یعنی قرآن یا سنت کے خلاف ہو. تو 3 درجے ہو گئے. جو سنت کے مطابق ہو وہ سنت کہلایا، اور جو سنت کے خلاف نہ ہو وہ بھی سنت کہلایا. ایک درجے میں اگر وہ حکم سنت کے تحت، اور جو کام جس کے لیے سنت کا نہ حکم ہو نہ عمل ہو اور سنت کے خلاف بھی نہ ہو اس کو مباح کہا اور وہ جائز ہوا. اور جو سنت کے عین مخالف ہو، یعنی واضح طور پر حضور کا حکم موجود ہو، حکم اور اس کی مخالفت میں ہو، یا کتاب کا حکم موجود ہو واضح اور اس کی مخالفت میں ہو، تو وہ حکم حرام کہلائے گا، یا پھر اپنے اپنے درجے میں مکروہ وغیرہ کہلائے گا. تو گویا ہر وہ عمل جو سنت سے ثابت نہ ہو اس کو خلاف سنت نہیں کہتے، اس کو خلاف سنت. میں اس کی ایک مثال اور دوں، مثلا چمچی سے کھانا اور ہاتھ سے کھانا. ہاتھ سے کھانا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. اور چمچ سے کھانا یہ مباح ہے، خلاف سنت نہیں ہے. یہ مباح ہے، خلاف سنت. خلاف سنت کام حرام ہوتا ہے، اس پر گناہ ہوتا ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہوتی. اب وقت معلوم کرنا یہ سنت، نماز کے لیے وقت کا معلوم کرنا قرآن کا حکم ہے اور سنت. لیکن وقت معلوم کرنے کے لیے گھڑیوں کو ہاتھ پر باندھنا اور آلے استعمال کرنا یہ مباح ہے، خلاف سنت نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی آلات تو ایجاد نہیں فرمائے. ہزار ہاں اور لکھوک ہاں مسائل ہماری فقہ میں، ہماری شریعت میں ایسے ہیں جو حضور کی سنت سے تو ثابت نہیں لیکن ان کو مباح اور جائز گردانا جاتا ہے، خلاف سنت نہیں کہتے. یہ ساری وضاحت جب ہو چکی، اب میں اس مسئلے کی طرف آ رہا ہوں. وہ سوال کہ اگر قبضہ بر سے داڑھی کے بال زیادہ ہوں، بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی مبارک قبضہ بر سے زیادہ رکھنے کا بھی حکم نہ دیا، بلکہ بال بڑھے تو بالعموم ان کو کٹوا دی جائے. اور صحابہ کرام نے بھی بے شک یہی فرمایا کہ حضور زیادہ بال طولن اور عرضن کٹوا دیتے اور قبضہ بر رکھتے. تو بے شک احادیث سے یہی کچھ ثابت ہے. لیکن اب سنیے، چونکہ قبضہ بر سے اگر داڑھی کے بال زیادہ ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کٹوایا تو ضرور، لیکن زیادہ بالوں کی ممانعت نہیں فرمائی زبان اقدس، اور مذمت نہیں فرمائی، اور اس کو برا نہیں کہا، اور سنت کے خلاف نہیں کہا، اور لوگوں کو روکا نہیں. اس لیے اگر داڑھی کے بال قبضہ سے بڑھ جائیں اور کوئی زیادہ رکھے تو انہیں خلاف سنت نہیں کہا جاتا، خلاف سنت نہیں کہا جاتا. اور یہ نقطہ بھی سمجھ لیجئے، اللہ کا رسول اسی لیے آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مسئلے میں جب جائز اور ناجائز اور حرام اور حلال کی حد مقرر فرمائے تو وہ دونوں سمتوں کو واضح کر دے.
افراد کی سمت کو بھی اور تفرید کی سمت کو بھی. یعنی فقط یہ نہیں کہ جائز بتائے اس میں افراد کی نفی کر کے حرام بھی بتائے, تفرید کی نفی کر کے حرام بھی بتائے. اللہ کا رسول دونوں سمتوں کو واضح فرماتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ داڑھی کے بال اگر قبضہ سے بڑھ جائیں تو اس سے منع نہیں فرمایا زبان اقدس سے. عملاً گویا ہمیشہ بالعموم کاٹا, لیکن بڑھتے تھے تو تبھی کاٹتے تھے نا, بڑھتے تھے تو تبھی کاٹنے کی نوبت آتی تھی. تو گویا داڑھی مبارک کے بال بڑھے بھی اور جب بڑے حضور نے کٹوا دیے. تو عمل سے تو کٹوانا ثابت کیا, لیکن بڑھ جانے کو منع نہیں فرمایا, مذمت نہیں کی, روکا نہیں. اس لیے اگر بزرگ اور علماء اپنی داڑھی قبضہ بھر سے زیادہ رکھے تو وہ بھی خلاف سنت نہ ہوا. اور صورت حال چونکہ داڑھی منڈوانے کی حضور کے سامنے تھی, داڑھی کے یہود وغیرہ منڈواتے تھے اور مونچھیں بڑھاتے تھے اور لبوں سے بھی نیچے آتی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرما سکتے تھے کہ قبضہ بھر سے جو کم رکھے گا وہ بھی یہودیوں میں شامل ہوگا, وہ بھی اہل کتاب میں شامل ہوگا. بلکہ سنت تو یہ کہ کم سے کم اتنی مقدار رکھی جائے. تو جس طرح بال بڑھے تو ان کی مذمت نہیں فرمائی, اس طرح قبضہ بھر سے اگر کسی کے کم رہ جائیں لیکن منڈواتا نہ ہو, داڑھی اس نے رکھ لی ہو, بے شک 3 انگلیوں کے برابر رکھ لی ہو, اور لیکن 4 انگلیاں قبضہ سے کچھ کم رہ جائے منڈوانے, اور اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. تو چونکہ کم رہ جانے پر بھی حضور نے مذمت نہ فرمائی اور منع نہ فرمایا اور روک وارد نہ ہوئی اور حرمت بیان نہ کی اور کراہت کا بیان صراحت میں نہ کیا, اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس کی بڑی ہوئی حد کو بیان کرتے ہوئے کم حد کی نسبت کوئی حکم بیان کیا خلاف سنت کا یا حرام ہونے کا یا شریعت میں منع ہونے کا. تو حکم کیا ہوا؟ داڑھی سنت, عین سنت تو یہ ہوئی کہ قبضہ بھر رکھی جائے, قبضہ بھر رکھی جائے. یہ ہوا سنت کا اعتدال اور سنت کی حد. اس کے ساتھ اب 2 حدیں آ گئیں, داڑھی کا کچھ بڑھ جانا اور داڑھی کا کچھ کم رہ جانا, 2 حدیں آ گئیں. تو جو حکم خلاف سنت نہ ہونے کا اور شریعت میں مقبول ہونے کا جو حکم قبضہ سے داڑھی کے بالوں کا کچھ بڑھ جانے کا ہے, وہی حکم قبضہ سے کچھ کم رہ جانے کا. اب بات کو سمجھ گئے, قبضہ سے کچھ کم رہ جانے کا ہے. یہ حد ہے اعتدال سے کچھ بڑھنے اور کچھ کم رہنے کی. اب 2 حدیں اور بھی ہیں. ایک حد ہے داڑھی کا قبضہ سے بہت زیادہ بڑھ جانا, ایک ہے بہت زیادہ گھٹ جانا. بہت زیادہ گھٹ جانا کیا ہے کہ داڑھی منڈوا دے کوئی شخص, یا اتنی خسی داڑھی رکھے جس طرح مشینیں پھرواتے ہیں کہ نام کی داڑھی ہوتی ہے اس کو داڑھی سمجھا نہیں جا سکتا. اتنی معمولی سی کہ جلد پر بال نظر آئیں لیکن اس کو باقاعدہ اس حکم کے تحت نہ سمجھا جا سکے جو حضور نے فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ. بھئی بڑھانے کا معنی تو یہ ہے کہ بال جلد سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں, جلد سے بھی آگے بڑھے ہوئے اور دیکھنے والا یہ سمجھ سکے کہ اس نے داڑھی بڑھائی ہے, جو منڈوانے کے خلاف ہو. تو داڑھی کا اعتدال کی حد سنت سے ہوئی قبضہ, اور اس سے بہت کم کرنا یہ بھی مخالفت ہوئی چونکہ حکم تھا بڑھانے کا, اور اس کو بہت زیادہ بڑھانا وہ بھی مخالفت ہوئی کہ جب کچھ بڑھ جاتے تو حضور کٹوا دیتے, تو بہت زیادہ بڑھ جانے کی تو اجازت نہ تھی. تو 2 حدیں کم ہوئی اور 2 حدیں تجاوز میں ہوئی. کم حدیں افراط اور تفریط میں ہوئی کہ داڑھی قبضہ سے کچھ بڑھ گئی, وہ بھی جائز ہے اور منع نہیں شریعت میں, اور ایسے شخص کو بھی سنت ہی کا ثواب ملے گا. اور داڑھی قبضہ سے کچھ کم رہ گئی, وہ بھی جائز ہے کہ شریعت میں منع نہیں اور خلاف سنت نہیں, اس کو بھی سنت ہی کا ثواب ملے گا. بے شک کمال درجہ جو ہے عین مطابقت کا وہ وہی اعتدال کا درجہ تھا, قبضہ بھر کا. وہ درجہ کون سا تھا؟ اعتدال کا, قبضہ بھر کا. لیکن اس سے کچھ بڑھ جانے کی بھی شریعت میں گنجائش ہوئی اور وہ سنت کے تحت ہوئی, اور کچھ کم رہ جانے کی بھی گنجائش ہوئی اور وہ سنت کے تحت ہوئی. اور 2 حدیں ہوئی سنت کی مخالف, بہت زیادہ بڑھ جائے جس طرح ناف تک, اور بے حد و حساب بڑھا دی جائے. کئی لوگ ایسا کر دیتے ہیں, بے حساب طول و عرض میں بڑھ جائے, اور دوسری سمت بے حساب گھٹا دی جائے یعنی منڈوا دی جائے, یا اتنی معمولی رکھی جائے کہ اسے داڑھی سمجھا بھی نہ جا سکے. تو 2 حدیں مخالفت میں ہوئی. تو جو شخص بے حساب بڑھا دے, اتنی بڑھائے کہ داڑھی اچھی نہ لگے, کہ اس کا حسن جاتا رہے,
حضور کی سنت کا حسن جاتا رہے اور مفہوم اور مقصدیت جاتی رہے، وہ بھی خلاف سنت ہوئی تو اس کو فقہا نے مکروہ جانا، اس کو فقہا نے مکروہ جانا۔ اور جو اتنی گھٹا دے کہ بالکل منڈوا دے یا ایسی رکھے کہ وہ داڑھی تصور نہ کی جائے، وہ بھی خلاف سنت ہوئی اور اس کو بھی فقہا نے مکروہ جانا۔ چنانچہ اس بحث کے نتیجے میں خلاصہ کلام کے طور پر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب حدیث کی جس کا میں نے ذکر کیا، مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس پر شرح لکھی ہے ایک حنفی امام اور حنفی فقی نے، ان کا نام ہے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا نام ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہمارے فقہ حنفی کے بہت بڑے امام اور مستند محدث اور امام اور فقی اور جید سند، یہ سند ہے۔ انہوں نے شرح لکھی ہے مسند امام اعظم پر، وہ کتاب موجود ہے، حدیث کی کتاب ہمارے ہاں، تو انہوں نے باب قائم کیا حدیث کا امام اعظم کی اس کتاب پر کہ داڑھی میں سنت کیا ہے۔ تو انہوں نے صراحت کے ساتھ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ میں نے اب تک بیان کیا، اب میں اس کی سند آپ کو ایک فقہ حنفی کے امام سے دے رہا ہوں۔ انہوں نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اس حدیث پاک سے اور ان احادیث سے جو کچھ حدیث ہم تک پہنچی، وہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث سے فقط یہ ثابت ہوتا ہے کہ داڑھی کا رکھنا بڑھانا یہ تو سنت ہے، رہ گئی مقدار کی بات کہ کتنی مقدار ہو، تو قبضہ بھر داڑھی رکھنا یہ مستحب ہے، سنت کے باب میں نہیں، یہ مستحب ہے۔ جو قبضہ بھر داڑھی رکھے گا اس کو سنت پر عمل کرنے کا پورا ثواب پہنچے گا، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اور اگر کوئی قبضہ سے کم یا قبضہ سے کچھ زیادہ رکھے تو اس شخص وہ یعنی پورا قبضہ پر رکھنا مستحب ہے، اور کچھ کم و بیش قبضہ کے علاوہ یہ غیر مستحب ہے، لیکن قبضہ بر مقدار یہ سنت کے حکم کے تحت نہیں بلکہ مستحب کے حکم کے تحت۔ تو داڑھی رکھنا فقط سنت موقدہ ہے اور قبضہ کی مقدار کی شرط یہ مستحب ہے۔ اور مستحب کہتے ہیں جس پر عمل ہو تو ثواب ملے اور عمل نہ ہو تو گناہ نہ ہو۔ جیسے آپ حضور کے اسم پاک پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھتے ہیں اذان میں، یہ عمل مستحب ہے، حدیث سے ثابت مستحب ہے، اور اس کا معنی ہے جو کرے اسے ثواب ہے اور جو نہ کرے اسے گناہ نہیں۔ تو ہاں اب خلاصہ سن لیجئے، جو شخص داڑھی منڈواتا ہے، داڑھی منڈواتا ہے وہ سنت کا مخالف، اس کا عمل خلاف سنت ہے، وہ مخالف للسنہ اور اس کا گناہ ہے۔ اور مسلسل اس عمل کو جاری رکھنا، بار بار سنت کی مخالفت ارادتاً، یہ حرام کے درجے کو پہنچ جاتا ہے اور فسق کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اور جو شخص اتنی معمولی داڑھی رکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کی تعمیل نہیں ہوتی جس میں فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ، یعنی بالکل خصی رکھتی ہے، رکھتا ہے، مشینی داڑھی رکھتا ہے، معمولی رکھتا ہے، تو وہ بھی گویا سنت پر عمل نہیں کر رہا۔ اور جو شخص داڑھی رکھ لیتا ہے 2 انگلیوں سے اس سے زیادہ، 2.5 انگلیاں، 3 انگلیاں، 3.5 انگلیاں، یعنی داڑھی مشینی نہیں بلکہ بڑی داڑھی رکھ لیتا ہے، اور دیکھنے والا اس کو بداہتاً دیکھ کر داڑھی مانتا ہے، وہ سنت پر عمل کر رہا ہے اور اس کو سنت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور جو قبضہ بر داڑھی رکھتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے حضور کی مقداراً حضور کے عمل کی بھی اتباع کرنے، اور جو قبضہ سے کچھ کم رکھتا ہے اس کے سنت پر عمل کرنے میں ثواب میں کمی نہیں کی جاتی، سنت پر عمل ملتا ہے، ہرگز گناہ نہیں۔ جو قبضہ سے کچھ زیادہ رکھتا ہے، قبضہ سے زیادہ، اس کو بھی سنت کا مخالف نہیں تصور کیا جاتا اور ثواب کم نہیں ہوتا۔ جو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے کہ داڑھی کا حسن خراب ہو جائے، وہ بھی سنت کی مخالفت کرتا ہے اور وہ بھی مکروہ اور ثواب کم ہو جاتا ہے۔ لیکن میں یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو قبضہ بر داڑھی کو مستحب کہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ساری حدیث اور حضور کی مقداراً عمل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ مستحب سے اونچا ہے، یہ سنت غیر موقدہ۔ مقداراً داڑھی رکھنا قبضہ بر یہ بھی سنت، یعنی میں اب اپنی عاجزانہ رائے آخر میں عرض کر رہا ہوں کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو قبضہ کی مقدار کو مستحب کہا، لیکن میں عاجزانہ طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک قبضہ برداری رکھنا یہ مستحب ہی نہیں بلکہ سنت ہے اور سنت غیر موقدہ ہے۔ قبضہ برداری رکھنا مستحب ہی نہیں بلکہ سنت ہے، مگر فرق یہ ہے
فقط داڑھی کے حکم اور مقدار ریش میں کہ قبضہ کی مقدار یہ سنت غیر موقدہ ہے کہ اس میں معمولی کم بیشی سے گناہ نہیں ہوتا، اور داڑھی بڑھانے کا حکم جو ہے وہ سنت موقدہ ہے کہ اس کے ترک کرنے سے گناہ ہوتا ہے اور سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اور منڈوانا اور بہت زیادہ بڑھانا کہ داڑھی اچھی نہ لگے اور حسن خراب ہو، یہ دونوں سخت منع کے حکم میں ہے، یہ سنت کی خلاف ورزی۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ قبضہ رکھی اور جو بال قبضہ بر سے بڑے ان کو کٹوا دیا، نہ رکھا قبضہ سے زیادہ۔ اور صحابہ کے سے مروی حدیث سے بھی یہی ثابت ہوا کہ قبضہ بر رکھی اور بڑے ہوئے بالوں کو طولن وارزن کٹوا دیا۔ اب اگر قبضہ کے اس تصور پر اصرار ہو تو سنت صرف قبضہ پر رکھنی نہ ہوگی بلکہ قبضہ سے بال بڑے ہوئے کو کٹوانا بھی شرط ہوگا، وہ بھی خلاف سنت تصور کیا جائے گا، جبکہ 60% آپ نے بیان کر دیا تھا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ مونچھیں کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ، وہ بھی سنت ہو گیا اور کٹانا بھی سنت ہو گیا۔ ایک کٹوانا بھی سنت ہے اور بڑھانا نہیں کیا چیز کٹوانا؟ نہیں کٹوانا مونچھوں کو کٹوانے کا حکم ہے، کم کٹوانا یہ کہیں نہیں۔ سنیے حافظ صاحب سنیے، داڑھی کٹوانے کی بات نہیں آئی، بات حضور نے فرمایا مونچھوں کو کٹواؤ، مونچھوں کو کٹواؤ، داڑھی کو بڑھاؤ۔ اب سنیے، اب بڑھاؤ کتنا؟ اب اس بڑھانے کی حد حضور کے عمل سے لیجئے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ بڑھاؤ، اس کی حد کیا ہے، کہاں تک بڑھاؤ، وہ بھی تو حضور کے عمل سے پوچھنا ہوگا نا۔ تو عمل یہ ہے کہ جب قبضہ سے بڑھ گئی داڑھی تو کٹوا دیا، جب قبضہ سے بڑھ گئی تو کٹوا دیا، اور صحابہ کرام عینی شاہد بیان فرما رہے ہیں اور امام اعظم اس کو درج فرما رہے کہ جب قبضہ سے بڑھ گئی تو حضور نے کٹوا دیا۔ اب اگر سنت اور حدیث پر عمل کرنا ہے تو پورا عمل کریں اور حدیث اور سنت کو پورا کا پورا سمجھیں ہم۔ تو پوری سنت تو یہ ہے کہ داڑھی بڑھواؤ، اور عمل یہ ہے کہ جب قبضہ سے بڑھی تو کٹوا دی۔ اب اگر سنت کا مفہوم یہی لیا جائے کہ قبضہ بھر پر اس طرح یعنی جو اکتفا کا تصور ہے، تو پھر تو سنت یہ ہوگی حافظ صاحب کہ داڑھی اگر قبضہ سے بڑھے تو اس کو کٹوا دیا جائے، اور سنت پر عمل کرنے والا کوئی شخص بھی قبضہ سے زیادہ داڑھی حضور کی امت میں نہ رکھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے تو یہ صراحتاً موجود ہے حدیث سے کہ حضور کی ریش مبارک جب قبضہ سے بڑھتی تو کٹوا دیتے، اور صحابہ کرام نے بھی بیان کیا کہ کٹوا کر کہا کہ یہ مقدار سنت اور اس سے زیادہ حضور کٹوا دیتے۔ اب اگر قبضہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی کمی بیشی کی حد کو بالکل نظر انداز کر کے قبضہ پر ایسا اکتفا ہے کہ کمی بیشی کو ناجائز سمجھا جائے، معمولی کمی بیشی، زیادہ نہیں کہ وہ مخالفت ہو جاتی، ناجائز اور حرام جانا جائے، تو پھر تو حافظ صاحب کی بلا اور میں ہلیلی سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پھر پہلا حرام کم رکھنا نہیں بلکہ بڑھانا ہوگا، کیونکہ کم رکھنے پر تو تذکرہ ہی کوئی نہیں حدیث میں، وہ تو ہم قیاس سے ثابت کریں گے نا، لیکن زیادہ کٹوانے پر نفس سری موجود ہے، عبارت نفس ہے کہ جب زیادہ بچی تو کٹوا دیتے، تو کم رکھنے پر تو ہم قیاساً ثابت کر رہے ہیں کہ کم کا تو چونکہ حضور نے ذکر ہی نہیں کیا، تو لہذا یہ سمجھا ہوگا کہ کم رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں، وہ تو ہم قیاس کی بنا پر خود اخذ کر رہے ہیں، اور قیاس کا اخذ کرنا یہ حکم بہت ثانی ہے، جس حکم کی صراحت عبارت موجود ہے کہ زیادہ کو کٹوا دیتے، پہلے تو اس پر عمل کیا جائے۔ تو داڑھی اگر قبضہ سے بڑھ گئی تو یہ خلاف سنت ہوئی، اس کو کٹوانا لازم ہوا، اور معاذ اللہ استغفر اللہ جو علماء اور بزرگان دین حضور کی امت میں داڑھی مبارک قبضہ سے زیادہ رکھتے رہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اس اصول کے تحت وہ سارے سنت کی خلاف ورزی کرتے رہے کہ حضور کو بڑھتی تو کٹوا دیتے، صحابہ نے فرمایا کہ کٹوا دیتے، تو وہ بڑھاتے رہے اور کبھی نہ کٹوائے۔ تو معاذ اللہ یہ سنت کے خلاف پہلے تو یہ عمل ہوا کہ یہ نص اور عبارت نص سے ثابت رہ گیا، معمولی کمی وہ تو عبارت نص میں موجود ہی نہیں، وہ تو ثابت ہو رہا ہے قیاس سے، اور نص کے مقابلے میں قیاس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، نص کے مقابلے میں قیاس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو جو چیز ظاہر نص سے عبارت نص سے ثابت ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے اور صحابہ کے بیان سے ثابت ہے، اس میں تو شبہ رہ نہیں جاتا۔ اس میں تو جو داڑھی قبضہ سے بڑی کٹوا دیں، اس پر فقہا نے اس لیے تو بحث کہ جب حضور کا عمل یہ ہے، صحابہ کا بیان یہ ہے، لیکن امت میں علماء نے ایسا کیا ہے، کیا ہو انہوں نے دلیل یہی لی کہ کٹوانے کا مفہوم یہ تھا کہ زیادہ نہ بڑھے تاکہ حسن نہ خراب ہو جائے، اور قبضہ پر رکھنے میں حسن قائم رہتا تھا، قبضہ پر رکھنے میں حسن قائم رہتا تھا۔ تو صحابہ کرام کے اور حضور کے ارشاد سے فقہاء امت نے یہی بیان کیا، اور میں نے تو اس پوری گفتگو میں اپنے کسی قیاس کی بات ہی نہیں کی، میں نے مسائل شریعہ کو فقہاء کے حوالے سے مدارج احکام کو، سنت مستحب سارے احکام کو بیان کر کے، اور بات ختم کی حضرت ملا علی قاری کے فتوے پر،
اور انہوں نے ان حدیث کی روشنی میں اور امام اعظم کے بیان پر، میں نے یہ عرض کیا آپ کو کہ ان حدیث سے اور ائمہ فقہ کے اس فتویٰ سے یہ پتہ چلتا ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ داڑھی کا رکھنا اور بڑھانا، اور بڑھانے سے مراد منڈوانے کی مخالفت، منڈوانے کی مخالفت، تو داڑھی کا رکھنا اور منڈوانا، بلکہ اس کو بھی عرض کروں جو حکم ہے دوسرا مونچھوں کا کٹوانا، اس حکم سے بھی اس مسئلے پر روشنی پڑتی۔ بھئی آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ آج درس نہیں ہو رہا، یہ بھی درس ہے، یہ حدیث کا درس ہے، یہ آج حدیث کا درس ہو رہا ہے۔ یہ تو اتفاق ہے، کسی دوست نے مسئلہ پوچھ لیا اور یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سنت کے فہم کی گفتگو ہو رہی ہے کہ سنت کسے کہتے ہیں اور سنت سے مراد کیا ہوتا ہے، سنت کی مطابقت کیا ہے، سنت کی مخالفت کیا، یہ مسئلہ شریعت اور عین مقتضاء سنت ہے۔ ایسا نہیں کہ درس نہیں کر رہے، یہ بھی درس سنت اور درس حدیث ہے، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کے نیکی اور اجر اور ثواب میں داخل ہو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا بیان۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ حدیث میں دو حصے، حدیث میں دو حصے، ایک حصہ ہے مونچھیں کٹواؤ اور دوسرا حصہ یعنی مونچھوں کو چھوٹا کرو اور داڑھی کو بڑا کرو، دو حصے۔ اب ایک حصہ آپ سمجھ گئے نا، اب میں دوسرے حصے سے بھی حدیث کو سمجھاتا ہوں۔ اس پر امام قسطلانی نے المواہب الدنیا نے، امام زرقانی نے، فقہاء نے، محدثین نے، ائمہ نے تفصیل سے گفتگو کی، ہماری کتابوں میں موجود ہے یہ بحث کہ مونچھوں کو جو حضور نے کٹوانے کا حکم دیا اس کا معنی کیا ہے۔ چنانچہ اس پر فقہاء نے مختلف تعبیرات کی، بعضوں نے کہا کہ کٹوانے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد یہ ہے کہ چھوٹا کیا جائے، یعنی لبوں میں نہ گرے، اتنی بڑی نہ ہو جتنی یہودی رکھتے۔ بعضوں نے کہا اس سے مراد بالکل منڈوا دینا، صاف کر دینا۔ چنانچہ اس پر ائمہ احناف کا، فقہاء محدثین کے جمہور اہل اسلام اور ائمہ حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ مونچھوں کے کٹوانے کے حکم میں منڈوانا شامل نہیں، کچھ رکھی جائیں کہ مونچھیں نظر آئیں کہ مونچھیں ہیں، اور اگر کوئی شخص بالکل صاف کروا دے تو یہ مکروہ ہے۔ جو شخص بالکل مونچھوں کو اس طرح سے صاف کروا دے یہ مکروہ ہے۔ کٹوانے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ منڈوانے کی حد تک نہیں لانا چاہتے بلکہ چھوٹا کرنے کی بات فرمانا چاہتے۔ تو مونچھوں میں بھی فقہاء نے افراط اور تفریط کی حد پر بحث اور کہا کہ کٹوایا جائے، اتنی نہ بڑھے کہ لبوں میں جائیں، اس طرح کٹوائیں کہ لبوں میں نہ جائیں، اور اتنی کٹوانا کہ بالکل صاف کر دی جائیں۔ اس پر جمہور اہل اسلام نے کہا کہ یہ مکروہ کراہت، بالکل جس طرح مونچھوں کے باب میں تین حدیں بیان کی کہ اعتدال کی حد یہ ہے۔ اب جو اعتدال کی حد ہے مونچھوں کی، اس اعتدال کی حد میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اس سے کچھ اور چھوٹی ہو جاتی، کبھی کچھ بڑھ جاتی ہیں، لیکن ان دو حدوں کو کٹوانا یا بڑھانا نہ چھوڑے، ایسے نہ بڑھیں کہ وہ لبوں کے اندر جانے لگے، منہ میں جانے لگے، اور اس طرح نہ کٹائی جائیں کہ جلد صاف ہو جائے۔ تو ان میں حکم یہ ہوا مونچھوں کے کٹوانے میں بھی کہ ان دو حدوں میں تک نہ پہنچا جائے اور درمیان کے اندر رہا جائے، اور درمیانی حد جو ہے اس کے لیے ان دو حدوں کے اندر رہنے کا حکم دیا۔ اسی طرح داڑھی کا باب کہ داڑھی کی دو حدیں بیان کی، ایک حد اعتدال ہے اور دو حدیں ممنوع ہیں۔ اعتدال کی حد وہ ہے جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل مبارک، یہ حضور کا عمل، یہ اعتدال کی حد ہو گئی، اور دو حدیں ممنوع ہیں۔ ممنوع حد نیچے سے یہ ہے کہ اتنی کاٹی جائے داڑھی کے منڈا دی جائے، یا اس طرح اتنی معمولی رکھی جائے کہ وہ رکھنے کے حکم میں نہ ہو بلکہ منڈوانے کے حکم میں۔ اور دوسری ممنوع حد ہوئی کہ اتنی بڑھائی جائے کہ ایسی لگے جیسے داڑھی کا حسن بھی زائل ہو گیا اور خراب ہو گئی، کوئی مذاق اڑائے معاذ اللہ حضور کی سنت۔ تو بڑھانے میں اس حد تک منع فرما دیا اور کٹوانے میں اس حد کو منع فرما دیا۔ درمیان حد اعتدال بتا دی اپنے عمل سے کہ وہ عمل یہ ہے کہ قبضہ پر رکھتے اور خود بڑی ہوئی کو کاٹا بھی، خود یعنی بڑے ہوئے پر عمل نہیں کیا، لیکن کچھ بڑی ہوئی کو سنت کے تحت داخل رکھا کہ منع نہیں فرمایا۔ اور اسی حکم میں یہ بات آ گئی۔ اب یہ خیال کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے یہ ثابت ہو گیا کہ قبضہ پر رکھتے، کیا رہ گئی بات کرنے کی کہ کم رکھنے کی گنجائش نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ میں پہلے واضح کر چکا کہ سنت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ سنت کی ایک قسم ہے جس کو سنت موقدہ کہتے ہیں، ایک غیر موقدہ۔ اور پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ سنت اصلاً نفل ہوتی ہے۔ سنت اصلاً کیا ہوتی ہے؟ نفل۔ شریعت میں دو ہی حکم ہیں، اب یعنی ثواب کے باب میں، یا فرض ہے یا نفل ہے، یا فرض ہے یا نفل ہے یا مباح ہے۔ تو حکم اوپر ثواب کے باب میں فقط دو ہے، فرض یا نفل۔ تو ہم فرض کی بھی قسمیں کر دیتے ہیں، پھر اعتقادی عملی فرض اور واجب، اور پھر شفاعت یہ تقسیم نہیں کرتے۔ تو یا فرض ہوتا ہے کوئی حکم، وہ حکم فرض ہوتا ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے
اور جس کا ترک حرام ہوتا ہے، جس کا ترک عملاً حرام ہوتا ہے، اعتقاداً کفر ہوتا ہے. اور دوسرا عمل ہوتا ہے نفل. نفل کا معنی یہ ہے کہ جس کو کیا جائے تو ثواب ہو اور نہ کیا جائے تو گناہ نہ ہو. اب یہاں تک بات سمجھ گئے؟ اب آگے آئیے. پھر نفل کو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کر لیا، اگر نفل پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل فرما دیا تو وہ عمل جو اصلاً نفل تھا، جو اصلاً نفل تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک کی نسبت سے سنت ہو گیا. اس کا ایک درجہ بلند ہو گیا، اس کا درجہ بلند ہو گیا. اب وہ ہو گیا سنت. تو ذہن میں رکھ لیں کہ ہر وہ کام، کیا ہر وہ کام جس کو ایک بار بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں کیا ہو، 63 برس کی زندگی مبارکہ میں، اور پھر حضور علیہ السلام کی بعثت سیدہ کے بعد پوری زندگی میں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عمل صرف ایک مرتبہ بھی کر دیا ہو، یا عمل نہ بھی کیا ہو، فقط زبان اقدس سے کوئی حکم دے دیا ہو، یا زبان اقدس سے بھی نہ فرمایا ہو، فقط کسی شخص کو کرتے ہوئے دیکھا اور خاموش ہو گئے، منع نہ فرمایا، تو ایسے عمل کو بھی سنت کہتے ہیں. ایسے عمل کو بھی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تو ہے، لیکن ہر سنت درجے میں اور مرتبہ حکم میں برابر نہیں. ہر عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو حضور نے کیا وہ سنت تو ہے، لیکن سنت سے ثابت ہونے والا ہر عمل حکم میں برابر نہیں. تو وہ عمل جو حضور نے کر دیا، بے شک پوری حیات طیبہ میں ایک بار، وہ سنت کہلایا. اب سنت کے پھر 2 درجے ہوئے. ایک درجہ وہ ہوا جس کو فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، خاص زیادہ دیر تک کیا اور بار بار کیا، یا صحابہ نے کیا اور حضور اس کو دیکھتے رہے اور پسند فرماتے رہے. بے شک کثرت کے ساتھ وہ عمل کیا یہ، اور لیکن اس پر تاکید وارد نہ فرمائی، اس پر تاکید وارد نہ فرمائی حکمن کہ ایسا ضرور کیا کرو، یا یہ نہ فرمایا کہ جو یہ نہ کرے گا اس کو یہ عذاب ہوگا یا یہ گناہ ہوگا یا وہ میری سنت سے خارج ہوگا. مثلا مثال دیتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان نکاح سنتی، وفی روایت ان نکاح من سنتی فمن تارک سنتی من راغب عن سنتی فلیس منی. فی روایتان، نکاح میری سنت ہے، اور پھر فرمایا جس نے میری سنت کو چھوڑا، نظر انداز کر دیا، ترک کر دیا، وہ مجھ سے نہیں. گویا نکاح کو سنت قرار دیا پہلے، اور پھر تنبیہ اور تاکید وارد کر کے اس کو سنت مؤکدہ بنا دیا، اس کو سنت مؤکدہ بنا دیا. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بے شمار سنتیں. عقائد جان عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ تو حضور کا عمل ثابت ہوا یا نہ ہوا؟ جی عمل ثابت ہوا. اور اس کو ترک کرنے کا حکم حضور نے نہیں دیا. یہ نہیں فرمایا کہ کبھی پڑھا کرو کبھی نہ پڑھا کرو، فقط سنتیں پڑھی، لیکن تاکید نہیں آئی نہ عمل میں اس طرح کے تنبیہ ہو نہ قول میں، اس کو سنت غیر مؤکدہ کہا. تو بعض سنتیں ایسی ہیں جن کو ساری زندگی حضور نے کیا، عمل میں مداومت اختیار کی، لیکن تنبیہ نہیں فرمائی، وہ پھر بھی سنت غیر مؤکدہ رہی. حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سنیچر کے دن مسجد قباء میں جاتے اور 2 رکعت نفل وہاں پڑھ کے واپس آتے، اور زندگی بھر حضور نے یہ عمل قائم رکھا. 2 میل کی مسافت حضور کر کے جاتے، یعنی اتنی جسمانی تکلیف اٹھاتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور جا کر وہاں نفل پڑھ کے آتے. تو عمل میں اتنی مداومت اختیار کی کہ کبھی اس کام کو ترک نہ کیا. لیکن صحابہ کرام میں سے ہر کسی نے ہمیشہ یہ کام نہ کیا. تنبیہ نہیں کی کہ جو وہاں ہفتے کے دن جا کے 2 نفل نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے، ایسا نہیں فرمایا. کیونکہ ایسا نہیں فرمایا اس لیے عمل تو حضور نے خود عمر بھر کیا، لیکن سنت ہوا، یہ سنت غیر مؤکدہ کہلائے گا، مؤکدہ نہ کہلائے گا، مؤکدہ نہ کہلائے گا. اس طرح خود تو حضور نے ہر نماز کے ساتھ مسواک بھی کیا، لیکن اسے سنت مؤکدہ قرار نہ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوپی بھی پہنی، خالی ٹوپی بھی پہنی بغیر دستار کے، اور دستار کے ساتھ ٹوپی بھی پہنی، اور زیادہ تر عمل ٹوپی پر دستار کا رکھا، زیادہ عمل ٹوپی پر دستار کا رکھا. عمر بھر دستار رکھی اور دستار کی فضیلت بھی بیان کی، لیکن اس کے ترک کے لیے تنبیہ نہ کی. اس لیے دستار ٹوپی کے ساتھ پہننا سنت تو ہوئی، سنت مؤکدہ نہ ہوئی. لہذا جو شخص دستار پہن لے اسے ثواب کثیر ملا، لیکن جو دستار نہ پہنے اور خالی ٹوپی پہنے وہ بھی مخالف سنت نہ ہوا. اس طرح بے شمار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بھر تہبند باندھا، چادر باندھی، اور کوئی اور لباس نہیں پہنا، حالانکہ دوسرے لباس موجود تھے. اس زمانے میں شلواریں موجود تھیں، پاجامے موجود تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے.
کہ حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے شلوار یا پاجامہ سلوایا، لیکن سلوایا اور پہنا نہیں، سلوا کے پھر ارادہ ترک فرما دیا، رکھ چھوڑا، پہنا تہبند، تو عین سنت عمل کے مطابق سے کیا ہوا؟ تہبند۔ اب شلوار پہننا خلاف سنت ہوگا اس عمل کے تحت کہ حضور نے تو نہیں پہنی، اس کے علاوہ کوئی اور لباس پہننا معاذ اللہ خلاف سنت ہوگا کہ نہیں، تو وہ تہبند جو پہنا اس نیت سے جو پہنے گا ثواب کثیر ملے گا، لیکن وہ سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے تہبند کے علاوہ کسی لباس کی حضور نے مذمت نہیں فرمائی۔ تو بہت سے لباس حضور علیہ السلام نے زلفیں رکھی اور کانوں تک رکھی اور کانوں سے نیچے کندھوں تک بھی گئی، زلفیں بالعموم رکھی۔ حضور کا نقشہ پاک بیان کرنے والے جنی صحابہ حضور کی زلفوں کی بات کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ لیکن حج کے موقع پر یہ کبھی چونکہ سر بھی کٹواتے تھے، لیکن عام معمول زندگی بھر کا زلفوں کا تھا۔ زلفیں سنت تھی، لیکن چونکہ زبان اقدس سے عمل تھا حضور کا، لیکن تنبیہ نہیں فرمائی کہ زلفیں ضرور رکھو، جو نہیں رکھے گا وہ گناہگار ہوگا، تو اس لیے زلفوں رکھنا سنت ہوا لیکن سنت مؤکدہ نہ ہوا۔ تو ایک شے جو حضور علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہو وہ سنت تو ہو جاتی ہے، سنت تو ہو جاتی ہے، لیکن ہر سنت اور سنت سے ثابت ہونے والا ہر عمل، حضور علیہ السلام نے انگوٹھی پہنی اور عمر بھر انگوٹھی پہنی، لیکن انگوٹھی پہننے کو لازم قرار نہ دیا، تو انگوٹھی پہننا سنت سے ہوا، عمر بھر معمول تھا، اور اس کے اوپر مہر تھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنت سے ہوا، عمر بھر سے سنت ہوئی، لیکن چونکہ تنبیہ نہیں فرمائی زبان اقدس کہ پہنا کرو، جو نہیں پہنے گا گناہگار ہوگا، اس لیے سنت مؤکدہ نہ ہوئی۔ بالکل دوستو اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مبارک رکھی اور یہودیوں کے مقابلے میں داڑھی رکھنے اور داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا، عمر بھر داڑھی مبارک قبضہ کے برابر، لیکن اپنی زبان اقدس سے یہ عمر بھر کبھی نہ فرمایا کہ جو شخص قبضہ سے کم یا زیادہ رکھے گا وہ گناہگار ہوگا، تو وہ سنت کا مخالف ہوگا، یہ تاکید کبھی نہ فرمائی، لیکن اب ان تمام سنتوں کی طرح اس نے بھی وہی قائم رکھا۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ چونکہ حضور کا حکم ہے یہودیوں کے مقابلے میں داڑھی رکھنے کا، تو جو شخص داڑھی رکھے اس نے سنت پر عمل کر لیا، اور جو داڑھی مٹوائے یا پانے کی طرح رکھے اس نے بھی سنت کی مخالفت کی، اور جس نے داڑھی رکھ لی اس نے سنت پر عمل کر لیا، لیکن عمل میں قبضہ بھر رکھنا بھی تھا اور زیادہ قبضہ سے کٹوانا بھی تھا، لیکن چونکہ قبضہ بھر رکھا اور کم رکھنے پر بھی تنبیہ وارد نہ کی، اور زیادہ پر کٹوائی تو ضرور لیکن زیادہ پر بھی تنبیہ وارد نہ کی، تو حدیث سے ثابت ہوا کہ داڑھی رکھنا تو ہوا سنت مؤکدہ اور قبضہ پر رکھنا ہوا یہ بھی سنت۔ اس لیے ملا اشکاری علیہ رحمت نے مستحب کہا، میں آپ کے سامنے اس کو سنت کہہ رہا ہوں، اور سنت غیر مؤکدہ تو اس پر عمل کرنا سنت کا ثواب ہے، لیکن چونکہ تنبیہ نہیں کی کمی بیشی کے لیے، اس لیے اس سے کچھ کم اگر رکھی کسی نے یا کچھ زیادہ رکھی تو دونوں حالتوں میں نہ گناہ ہوگا نہ خلاف سنت ہوگی۔ اور اگر آپ کم کے بارے میں ایسا گمان کریں تو یہ گمان بعد میں بنتا ہے، زیادہ کے بارے میں گمان گناہ کا پہلے بنتا، کیونکہ زیادہ کے لیے تو حضور نے کٹوا کر دکھا دیا اور صحابہ نے بیان کر کے دکھا۔ اب دیکھیے نا، میں سوال پوچھتا ہوں، سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق کے والد، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ سوال تو نہیں کیا گیا کہ حضور علیہ السلام کس حد سے زیادہ داڑھی بنتی تو کٹوا دیتے؟ پوچھنے والے نے یہ تو پوچھا ہی نہیں ہے، پوچھنے والے نے یہ نہیں پوچھا کہ کتنی کٹوانا ضروری ہے یا کتنا رکھنا ناجائز ہے، یہ سوال نہیں کیا۔ سائل نے فقط یہ سوال کیا کہ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک کتنی، مقدار کیا تھی، یہ سوال کیا۔ جواب دینے والے صحابہ ہر بار یہ جواب دیتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک قبضہ بھر تھی، زیادہ جو ہوتی کٹوا دو۔ زیادہ کے کٹوانے کا حکم وہ از خود بیان کر رہے ہیں، مستقل حضور کے عمل کی روشنی، مستقل عمل کی روشنی، اور حضور علیہ السلام کا اپنا عمل بھی ایسا، تو وہ تو از خود بیان کر رہے ہیں، زیادہ والی تو بات پوچھی ہی نہ گئی تھی۔ اس کا مطلب بیان کرنے کا یہ ہے کہ قبضہ بھر سے زیادہ رکھنا حضور کا عمل ہی نہ تھا، قبضہ سے زیادہ رکھنا سرے سے حضور کا عمل ہی نہ تھا، عمل قبضہ بھر، لیکن کہ نہیں وارد نہیں کی، باوجود اس کے کہ کٹوایا نہیں، مذمت اور گناہ کا ارشاد نہیں فرمایا، تو زیادہ رکھنا بھی ایک حد تک کہ بری نہ لگے اور سنت کے تحت، اور اسی حکم کے تحت کم رکھنا ایک حد تک کہ بری نہ لگے اور مانے کے حکم میں نہ چلی جائے اور داڑھی رکھنے والے حکم کی مخالفت نہ ہو جائے، وہ بھی سنت کے تحت ہوا اور جائز ہوا۔
تو یہ ایک درمیان کی حد ہے. دو حدیں اس کی معمولی کمی بیشی کی ہیں جو حد اعتدال کے ساتھ آتی ہے. میں نے تفصیل کے ساتھ رد کر دیا. تو یہ اعتقاد کہ داڑھی رکھنے کو غیر ضروری سمجھا جائے یہ بھی حرام ہے. بعض لوگ جو ہے وہ مکلف نہیں ہے. مطلب آپ نے کہا نا کہ بہت زیادہ بڑی ہوئی لوگ مذاق اڑائیں، اتنی زیادہ بڑھ جائے سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو بعضوں کی آتی ہی میں کرتا ہوں اس میں وہ مکلف نہیں ہے. جن کی داڑھی سرے سے آئے ہی نہ یا تھوڑے بال آئیں اس میں وہ بس میں نہیں، مکلف نہیں، لہٰذا وہ ذمہ دار نہیں ہے اس عمل کے. اور جس کی داڑھی ہو اور اتنی بڑی کرے کہ وہ معاذ اللہ بھدی لگے اس میں وہ ذمہ دار. یہ داڑھی کی مقدار طولن کو لبوں سے نیچے سے گنی جائے گی. ارزن مقدار کی پیمائش کس طرح ہوگی؟ وہ بھی اسی طرح ہے جس سے یعنی لبوں کے نیچے سے کیا اس طرح جو جلد ہے اس جلد سے آگے کیا. چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بال رکھے اس کو زینت دے، جو بال رکھے اس کو زینت دے، یہ سنت ہے. اور داڑھی مبارک کے بارے میں بھی زینت دینا سنت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام داڑھی مبارک کو زینت دیتے تھے. چیزیں حکم زینت کے تحت آتی ہے. بس جس طرح پورے چہرے پر پھیل جائیں یا کوئی جو اس کے حسن کے متعارف کوئی شے ہو اس کو کاٹ دینا اور داڑھی کو حسین رکھنا تاکہ حضور کی سنت حسین لگے، یہ استعمال میں باجا. میں آپ کو بات یہ بتا رہا ہوں کہ یہ قیاس ہے. مسئلہ شریعت یہ ہے کہ نص پر قیاس جو ہے وہ کام نہیں دیتا. اس پر جو فقہا علی کاری انہوں نے دونوں کا حکم ایک جیسا رکھا. قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کا حدیث میں یا کتاب میں بیان نہ ہو، بیان نہ ہونا وجود کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا. یہ شریعت کا قاعدہ ہے. بیان نہ ہونا وجود کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا. اور جو میں نے آپ کو امام اعظم کی اس حدیث کی کتاب کی شرح بتائی ملا علی کاری، انہوں نے بحث زیادہ کی تھی لیکن کم اور بیش کا حکم برابر قرار دیا. انہوں نے صحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اس قبضہ سے کچھ زیادہ اور کچھ کم دونوں اس حد میں، اور قبضہ پر مستحب ہے. انہوں نے دونوں کو صراحت سے بیان کیا. تو ہوتا ایک چیز کا بیان ہوتا ہے، دوسری چیز از خود اس سے ثابت ہوتی ہے. اور قیاس کو نص پر جو ہے ترجیح دی جاتی ہے. ہاں یہ بھی یہ مولانا غلام حیدر صاحب نے سوال فرمایا ہے کہ داڑھی کے بعد میں کچھ لوگ خط اس طرح دلواتے ہیں. انہوں نے ایک سوال کیا، اس میں دو تین صورت. ایک آج کل سعودی نکل آیا ہے داڑھی کا. کچھ لوگ اس طرح کا کٹ دلواتے ہیں کہ بالکل گال کی داڑھی کو باریک قطار کی طرح کر دیتے ہیں، باقی سارا منڈوا دیتے ہیں. تو یہ داڑھی رکھنے کے مفہوم کو دیکھیے نا، میں نے آپ کو اس پر جتنی بحث احادیث سے تھی میں نے خلاصہ آپ کو بتا دیا. اب اس کے بعد بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو اس حکم جو مدعا اور جو روح بیان کر دی گئی اور داڑھی اور بال رکھنے میں جو زینت کا حکم آ گیا، اب اس کے تحت بہت سے مسائل آ جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے جو ریش مبارک رکھی وہ اس طرح طول اور عرض میں اس کو باریک خط نہیں کروایا، اس کو اپنی قدرتی حالت پر رکھا، اس کو اپنی قدرتی حالت پر رکھا. اب ان کو کٹوا کر اتنا باریک لکیر کی برابر خط دینا، یہ ان داڑھی کے بالوں کو قدرتی حد سے یا حالت سے ہٹا دینے کے مترادف. یہ منشا ہے سنت کے خلاف. اس طرح کچھ لوگ ساری منڈوا دیتے ہیں بالکل تین، اور یہاں تھوڑی کے نیچے معمولی سے 1 انچ کے برابر جگہ پر تھوڑے سے بال رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے یہ داڑھی رکھ لی ہے. یہ بھی نمبر 1 تو منشا سنت کے خلاف ہے، اور نمبر 2 حکم سنت کے بھی خلاف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی تو یہاں آپ کی کل تھوڑی تک کے جو پورے بال آپ کے چہرے کے ہیں کا اطلاق تو ان پوروں پر ہوتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو داڑھی مبارک رکھی ہے وہ تو پورے چہرہ پاک کی رکھی ہے. اب جو شخص سارے چہرے کو منڈوا دیتا ہے اور انچ پر معمولی سی رکھتا ہے تو وہ تو حکم سنت پر عمل ہی نہیں کر رہا. حکم تھا کہ داڑھی کو رکھو تو اس نے تو ساری کی ساری منڈوا دی اور 1 انچ پر رکھا بطور علامت کے، تو یہ علامت اس حکم کی اور اس حکم کی منشا کو پورا نہیں کرتی. ایک اور بھائی نے سوال کہ بعض سنتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سنن ہدا کہا جاتا ہے، بعض ہیں جن کو سنن عادیہ کہا جاتا ہے. انہوں نے پوچھا کہ کیا داڑھی رکھنا سنن ہدا ہے یا سنن عادیہ؟ مراد وہ سنت جس کا حکم اور جس سنت کی حیثیت شرعی ہو، اور سنن عادیہ وہ ہیں کہ جن کی حیثیت محض اس زمانے کے حساب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارکہ کے ساتھ اور اس کی شرعی حیثیت نہ ہو. اب جو داڑھی کے بارے میں دونوں حکم ہیں. داڑھی کا مسئلہ 2 حکموں سے متعلق ہے. ایک ہے داڑھی رکھنا اور ایک ہے مقدار کتنی رکھنا. یہ 2 جدا حکم ہے داڑھی کے نسبت. مثلا کہا جائے کہ نماز تہجد پڑھنا ایک ہے، نماز
پڑھنا اور ایک ہے تعداد رکعت، ہیں وہ دونوں سنن خدا سے، لیکن میں دو کا فرق کہ ایک حکم کے اندر ایک ہوتا ہے عین حکم اور ایک ہوتا ہے اس کی مقدار اور اس کی تعداد سے ہے داڑھی کا رکھنا، اور ایک ہے کہ کتنی رکھنا۔ داڑھی کا رکھنا یہ سنن خدا میں سے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور اس کو شرعن حکم بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، داڑھی کو کٹواتے ہیں، تو کو کٹوایا کرو، داڑھی کو رکھا کرو۔ تو حضور نے چونکہ حکم دے دیا تو اس کو شرعی حیثیت مل گئی، تو داڑھی کا رکھنا سنن خدا میں سے ہو گیا۔ اس کا ترک کرنا گناہ ہوا، اس کا ترک کرنا گناہ ہوا۔ اب مقدار کیا ہے؟ وہ صلوات السلام کی عادت مبارکہ ہے، اس لیے کہ اگر وہ عادت مبارکہ سے ہٹ کر اس کا حکم اسی طور پر موقع ہوتا اور شرعن لازم ہوتا اسی طور پر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں یا کسی اور موقع پر اس کی حد کو بھی متعین فرما دیتے اور اس سے کم رکھنے کو یا زیادہ رکھنے کو ناجائز قرار دیتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف یہ کہ مقدار کا تعین ہی نہ فرمایا اور بلکہ اس کے کم و بیش کی نسبت بھی کوئی حکم نہ فرمایا۔ تو داڑھی مبارک جو حضور نے خود رکھی قبضہ پر، یہ اس دور میں عادت مبارکہ، حضور کی عادت، صحابہ کی، عوام کی عادت جو رکھنے والے تھے، ملت ابراہیمی پر جو چلی آ رہی تھی، وہ رواج، وہ عادت ملت کے مطابق ایسی ہی تھی، چنانچہ اس کا رکھنا سنت ہوئی حضور کی، اور قبضہ پر حضور کی عادت مبارکہ ہوئی جس کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر قائم رکھا۔ اس لیے صحابہ کرام سے جب آیا کہ حضور کی داڑھی مبارک، تو وہ داڑھی مبارک تو بتاتے کہ قبضہ پر رکھتے، زیادہ کو کٹوا دیتے، لیکن کسی صحابی نے کم و بیش پر کوئی نہیں، کوئی مذمت یا گناہ کا، حتیٰ کہ حد کا بھی کوئی حکم بیان نہ کیا، جبکہ داڑھی منڈوانے پر، نہ رکھنے پر حکم مذمت کا آیا، اسے یہودیوں کی مشابہت قرار دیا، یہودیوں کی مشابہت قرار دیا، اور قبضہ میں کمی بیشی کو نہ مذمت کی نہ کی مشابہت کے ساتھ تعبیر کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چیز عادت مبارکہ ہو، ہمارے ہاں وہ بھی دنیا کی ساری عادتوں سے افضل ہوتی ہے۔ اس کی اب میں دوسری بات کی طرف آ رہا ہوں۔ تو اولاً داڑھی رکھنا سنن خدا۔ داڑھی، جب آپ سے سوال کیا جائے کہ داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے، فقط داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو جواب ہے کہ یہ سنن خدا میں سے ہے، داڑھی سنن خدا میں سے ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ داڑھی رکھو۔ اب اگلا سوال یہ اس کی تفصیل سے متعلق کہ داڑھی کتنی رکھی جائے۔ جواب یہ ہے کہ حضور کی سنت سے قبضہ پر ثابت ہے، سنت سے قبضہ پر ثابت ہے۔ اگر تیسرا سوال کیا جائے کہ کوئی شخص منڈوا دے تو کیا حکم ہے، جواب ہوگا یہ خلاف سنت ہے، گناہ ہے۔ کوئی شخص سوال شخص داڑھی رکھے لیکن قبضہ سے کچھ کم ہو، یا رکھے اگر قبضہ سے کچھ زیادہ ہو، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا جواب ہوگا کہ شریعت میں، یعنی سنت نبوی میں اور آثار صحابہ میں قبضہ کچھ کم یا کچھ زیادہ رکھنے پر کوئی نہیں، کوئی مذمت اور کوئی غیر اسلامی شعار سے مشابہت کا کوئی اشارہ تک موجود نہیں، وہ سنت کے تحت ہے، اور کمال اعتدال وہ قبضہ پر ہے، لیکن دونوں حال سے سنت ہی کے تحت ہے۔ کوئی سوال کرے، کوئی شخص داڑھی بے حساب بڑھا دے کہ دیکھنے والے کو بدی لگے، کیا حکم ہے؟ کہا جائے گا وہ مکروہ، بعضوں نے مکروہ تحریمی تک کہا کہ یہ سنت کا اس سے استضاء ہوتا ہے۔ تو داڑھی کی نسبت ہو تو جواب ہوگا سنن ہونے سے۔ مقدار کی بات ہو تو ہم جواب دیں گے یہ حضور کی سنت عادیہ، داڑھی کے باب میں حضور نے اس کو متعین نہیں فرمایا یا اس سے مختلف مقدار کی مذمت نہیں فرمائی، لیکن اب سوال ہوگا کہ وہ جس کو حضور نے عمر قائم رکھا اس کی حیثیت ہمارے لیے کیا ہے؟ تو بھائی ہمارے لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فقط ایک دن کی عادت بھی ہمارا ایمان ہے۔ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، اس کی بات درجہ فضیلت میں ہوتی ہے، درجہ ثواب میں ہوتی ہے۔ وہ تو سیدنا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روز مسجد کے دروازے پر گوشت کھانا بیٹھ گئے، کسی نے پوچھا اب یہاں کیوں کھا رہے ہیں، مسجد کے دروازے پر تو گوشت کھانا یہ کوئی بات ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے ایک بار اس جگہ حضور کو بیٹھ کر گوشت کھاتے دیکھا تھا، اس لیے یہاں بیٹھ کر کھا رہا ہوں۔ تو فضیلت کے حصول میں، ثواب کے اصول میں، درجات کے اصول میں، سمجھ گیا، محبت کے اصول میں سنت عادیہ ہو اس کو بھی غیر اہم اور معمولی کہہ کے معاذ اللہ نظر انداز نہیں کیا جاتا کہ نسبت جو حضور کی ذات سے ہو۔ لیکن جب شرعی بحث ہوتی ہے مسئلے کی اور حکم کی، تو اس میں سنن عادیہ اور سنن ہدا کا اور مستحب اور غیر مستحب کا ان کے حکام
کسی نے کہا جی خصخصی داڑھی کو بھی داڑھی کر دیتے ہیں، داڑھی کا لفظ تو اس میں آتا ہے، وہ اس لیے داڑھی کرا دیتے ہیں کہ اور پھر کیا لفظ کیا کر سمجھائیں، ورنہ تو وہ داڑھی نہیں ہوتی۔ منڈوا دیا یا اتنی معمولی مشین رکھی، داڑھی اس وقت کہا جائے گا جب منڈوانے کے حکم کی خلاف ورزی ہو اور داڑھی کے بال بڑھیں گے۔ جب داڑھی کے بال بڑھیں گے تو پھر داڑھی کے لفظ کا اطلاق ہوگا۔ جب بڑھ گئے اور خاص گئے، اب سوال آیا کہ اس کی مقدار کہاں ہو، یعنی انگلی 3 انگلی، یعنی یہ تو بڑی داڑھی ہے، 3 انگلی ہو گئی، قبضہ کچھ کم ہو گیا، تو اب مقدار آ گیا، اس کی بات میں کر چکا۔ اور یہ خصخصی یا مشینی یا اس طرح والا جو سلسلہ ہے یا وہ سعودی کٹ وغیرہ، اس کو تو داڑھی سمجھانے کے لیے آپ کو کہا جائے، ورنہ تو وہ داڑھی کے حکم میں بات نہیں آتی۔ حضرت نے سوال کیا کہ کٹوانے والے کے پیچھے نماز کے بارے میں۔ اب جب داڑھی کا مسئلہ واضح ہو گیا، داڑھی اور داڑھی کی مقدار کا، تو نماز کا مسئلہ بھی خود واضح ہو گیا، اور وہ یہ کہ نماز پیچھے پڑھنا 2 حالتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک امامت کروانے والا مستقل امامت ہوتی ہے، ایک اتفاقیہ امامت ہوتی ہے۔ ایک ہے کسی کے پیچھے دائماً پڑھنا، یعنی امام ہو باقاعدہ منصب امامت پر، ایک ہے اتفاقیہ امامت کروانا۔ تو جہاں تک تو محض نماز کے ہو جانے کا تعلق ہے، وہ تو اتفاق فقہا سے اور اتفاق امت سے اور جمہور اہل اسلام کی جماعت سے، وہ تو فاسق و فاجر کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، فاسق و فاجر کے پیچھے بھی نماز اصلاً نماز ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا کہ جب باغیوں نے اور یہ بدمائیوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزامات تراشے، اب حضور کے جلیل القدر صحابی پر تان دراز کر رہے ہیں، الزام کر رہے ہیں اور حملہ کر رہے ہیں اور مدینہ کو پامال کر رہے ہیں، اور وہ مسجد نبوی پر بھی قابض ہو گئے۔ تو بعض صحابہ نے سیدنا، یہ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت وہ مسجد پر قابض ہیں اور جماعت وہی کراتے ہیں، نماز وہی پڑھاتے ہیں۔ اب ان کا یہ عمل دیکھ کر سچی بات ہے ہمارا تو دل نہیں کرتا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، دل کرتا ہے گھر میں پڑھ لیا کریں، ان کے پیچھے کیوں نماز ضائع کریں۔ آپ فرماتے ہیں سیدنا عثمان اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا اور حکم دیا کہ نماز جماعت کے ساتھ ملے تو ان کے پیچھے بھی پڑھ لو، ان بلوائیوں کے پیچھے بھی پڑھ لو کہ وہاں جماعت ان کے پیچھے پڑھنے سے بھی آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے۔ فقہا نے یعنی فتح القدیر کے اندر، ہماری فقہ کی بے شمار کتابوں میں، مبسوط کے اندر اور کثرت کے ساتھ فقہ کی کتابوں میں یہ صراحت کے ساتھ درج ہے کہ نماز تو فاسق کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، لیکن بات آتی ہے اس نماز کے ہونے کے کمال اور نقص کہ کہیں کام کا جب نماز ہوتی ہے وہ کامل درجے میں ہوتی ہے، پھر اس کا ثواب ناقص رہ جاتا ہے۔ تو امام جتنا متقی پرہیزگار پابند شریعت ہوگا، اجر و ثواب میں نماز اتنی بہتر ہوتی جائے گی، اور جتنا شریعت کی پابندی میں اور قرات میں اور تقویٰ میں ہوگا، اجر و ثواب میں اتنی ناقص ہوتی چلی جائے گی۔ اور رہ گیا اسی بات میں داڑھی کا مسئلہ، تو جس نے داڑھی قبضہ پر رکھی یا قبضہ سے معمولی کم و بیش رکھی، جس کو قبضہ کے ذیل میں، قبضہ کے قریب تصور کیا جا سکے، اس کو کہتے ہیں اقرب الی السنہ۔ ایک السنہ، ایک دوسری بات بھی ایک ہے اقرب الی السنہ۔ فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ اس پر حدیث یہ ہے، اس مسئلے پر حدیث یہ ہے، اور اس مسئلے میں امام اعظم کا مذہب اس لیے قوی ہے کہ وہ اقرب الی السنہ، یعنی سنت کے قریب ہے۔ اب بات کو سمجھ گئے نا، یعنی قریب تر اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب بیان سنت میں کچھ فرق ماہیت میں، تفصیل میں، جزئیات میں، تفصیلات میں پایا جائے، لیکن حکم سنت کی مطابقت ہو اور باقی شکل کے مقابلے قریب تر ہو، تو فرماتے کہا کہ یہ مذہب امام اعظم کا، یہ مذہب شافعی کا، یہ مذہب امام مالک کا اقرب الی سنہ، یعنی سنت کے قریب تر ہے۔ تو یہ اقرب الی سنہ کہتے ہیں، اسے بھی ثواب سنت کا ملتا ہے۔ تو یہ قبضہ پر ہو یا قریب ہو، اقرب ہو، تو اس کے پیچھے تو نماز بلا کراہت جائز ہوگی کہ وہ عمل سنت پر کر رہا ہے۔ اور جو شخص داڑھی منڈواتا ہے اور بالکل خصخصی رکھتا ہے، یعنی منڈوا ہو گئی نا، یعنی منڈوانے کے قریب تر حالت ہو گئی، اور اس حالت کا اور قریب تر حالت دونوں کا حکم ایک ہو گیا۔ تو جو منڈواتا ہے وہ فسق میں آ گیا، جو یعنی خلاف ورزی کرنے والا ہے، تو اصل نماز تو ہو جائے گی، لیکن چونکہ فسق کے لہذا ناقص ہوگی، تو ایسے آدمی کو امامت نہیں دینی چاہیے۔ اتفاق نماز پڑھنی پڑ جائے تو وہ انفرادی نماز سے باہر پڑ۔ یہ نماز کا مسئلہ۔ حفاظ کرام تراویح کے لیے داڑھی رکھ لیتے ہیں، معمولی سی، اس کے علاوہ نہیں۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں رمضان المبارک کے لیے معمولی سی داڑھی رکھ لینا، نام کی بات میں کٹوا دینا، یہ حضور کی سنت مبارک کے ساتھ مذاق ہے، استہزاء ہے، تمسخر ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کبھی رکھی منڈوا دی، رکھی منڈوا دی۔ یہ تو قرآن مجید میں اس طرح کا بیان آ گیا کہ لوگ ایمان میں داخل ہوئے پھر پیچھے ہٹ گئے، ایمان میں داخل ہوئے پھر پیچھے ہٹ گئے، براہ سے پیچھے ہٹ گئے۔
اس طرح کا عمل جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں، بلکہ مضاعف مت سے پسند ہے۔ حضور نے فرمایا عمل قلیل ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ کو پسند ہے جسے ہمیشہ قائم رکھا جائے۔ لہٰذا وہ تھوڑی سی داڑھی رکھ لینا، وہ تو داڑھی کے باب میں نے عرض کیا کہ نہیں آتا، لیکن رہ کہ وہ نفلی نماز ہے، جہاں تک نماز کے اصلاً ہو جانے کا تعلق ہے وہ تو ہو جاتی اگر بالغ ہے، لیکن اجر اور ثواب میں کمی ہو جاتی۔ بالکل اسی طرح کہ آپ بلا وجہ تھرڈ میں پاس کرنا چاہتے ہیں، جب آپ کے اختیار میں تھا کہ فرسٹ ڈویژن میں پاس، تو آپ چاہیں تو نماز تھرڈ ڈویژن میں لے لیں، چاہے تو فرسٹ ڈویژن میں لے لیں، تو آپ کی اپنی مرضی۔ اللہ پاک ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا کرے، اور اس کی برکتوں سے بھی ہمیں ظاہراً و باطناً مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔